کہتے ہیں نا کہ جناب یہ پنجابی آخو کہ جھلے ہو گئے نے. اقبال کہتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کے اندر بندہ دیوانہ ہو جائے جھلا ہو جائے یہ نالوں بڑی گل ہے ہی کوئی نہیں. بلکہ بندے نو یہی دعا کرنی چاہیے کہ مالک مولا میں بڑا کچھ دیکھ چکے ہوں اور میں نے اپنے حبیب کی محبت کے اندر اس طرح کا جنون عطا کر کے میں جتوں گزرا آخر رسول اللہ کا غلام جا رہا اسلاف کا جذبے درو کر عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زبر لا يحزن کر شریک زبر لا يحزن کر. اللہ کریم نے اپنے ولیاں دی شان نشی اعلی اولیاء اللہ. خبردار اللہ دے ولی کون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہاں نو خوف نہ انہاں نو کوئی غم. اقبال کہندا مالکا مینوں انہاں دے زمرے دے اندر انہاں دی لت شامل کر جنہاں تے پرچے ہون خور شڈول ہون جنہاں دی گرفتاری ہون جنہاں تے دروازے ٹوٹن سامان ٹوٹے پھر بھی کہندے رہن انہیں جانا انہیں والا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا ویسے قوم ہی دعا کر رہی ہے جویں فیض آباد سدیاں گولیاں چل رہی سن تے کٹھی کرتے بیٹھ کے بابا جی ایک نعرہ لگا رہے سن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اتنے میرے رنگیاں نے منہ تے ماس چڑھایا میرے رنگے پریشان ہو گئے اسی حضرت نو زبردستی آکھیا جناب اے ماس پاؤ اپنے او بھی جناب اعلی لا کے رکھ چھوڑیا. فرمایا ہر بندے کو لے میسر نہیں جدو بہت مالکہ نے لکھی آنی ہو دوئے لہذا ادارہ اللہ دے رہے اے دی شدت کبھی نہیں آنی کہ تاجدار ختم نبوت راج اس گھر کے اندر ہے میرے مولا اقبال دے شہیل تیری بارگاہ دے اندر التجا کرن واسطے آئے میرے مولا جو عشق دا سمندر تو حضور کی بلانی میں مجاہدین نو عطا فرمایا او دے کچھ ذرے سانو بھی عطا فرمایا کہ عطا اسلاف کا جذبے درود ہے عطا اسلاف کا جذبے درود ہے شریک اور خیرت کی کتھیوں سلجھا چکا میرے مولا مجھے صاحب جنون کر میرے مولا یہ تو گزری ہے جب مشکل تو مشکل حالات ہے آواز کی سنایا کوئی آنکھ بلا آیا کوئی آنکھ تیر آیا ساڑھے بچے جوان بزرگ کو یہی آواز آنی چاہیے آیا آیا تیر آیا 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 تیر آیا 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 پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا اور انشاءاللہ یہ مطلب پورا ہونا ہے اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے انشاءاللہ اور کوئی مطلب ہے نہ سمجھے کہ جناب اعلیٰ تحریک لبیک نے 2 مہینے کے
کیتے پھر جناب آلا کی ہویا کسے نو کھلی چھٹی مل گئی اس غلط فہمی کا شکار نہ رہنا 2 مہینے اور جناب آلا بھرپور تیاری نہ کھڑے رہے صرف مہلت دین کا ایک مقصد سی کہ حضور کی امیر المجاہدین ساڈے بابا جی نے فرمایا کیونکہ فرانس کے کتےاں نے گستاخی سرکاری سطح تے کی ہے لہذا پاکستان کا جواب بھی سرکاری سطح تے ہونا چاہیے یہ جواب علماء تے دے چکے مشائخ تے دے چکے عوام تے دے چکی اسی آنے ہن او جواب دے جو اسمبلی دے وچ بیٹھے نے اس اسمبلی دے اوتے دروازے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے آئے اس اسمبلی وچ جواب جائے من سب نبی من سب نبی اس اسمبلی وچ جواب جائے او فرانس دے کتے تسی لکھ اسلام کے خلاف بل پیش کرو لکھ اپنے اندر دا کوڑ تسی پیش کرو ایک گل طے ہے ایک گل طے ہے تساں نہیں رہنا اسلام دے پرچم دے صدا سر بلند رہنا آیا 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 سدا امتحان نہیں رہنا سدا میں خدا میں جناب آلا ٹھٹر دے نہیں رہنا سدا جیلہ دے اندر جناب آلا بار بار دے جانا سدا جناب آلا چادر 4 دیواری دے تقدس مابال نہیں ہونے انشاءاللہ وہ بھی وقت ہونا ہے جدو جھوٹے پرچے آلیا نو ایک ڈیرے جانا پینا ہے جدو جبر کرنا لیا نو ایک ڈیرے جانا پینا ہے جدو جنابی آلا ظلم دوتے عمل درامت کرنا لیا نو ایک ڈیرے جانا پینا ہے کیونکہ افلاق سے آتا ہے لالوں کا جواب افلاق سے آتا ہے لالوں کا جواب آگے کرتے ہیں خطابات اٹھتے ہیں حجاب اور ایک گل یاد رکھنا آخری جگہ پہ بیٹھے رسول ربی دے غلام تک میری دعوت ہے میری دعوت میرا پیغام ہے میرے امیر نے کو پیغام دے چھوڑیا قوت مندروں کہ تیرے فور شیڈول تے تیرے پرچے اسی جتی دی لوگ تے رکھ رہے تیرے فور شیڈول تے تیرے پرچے تے تیری بدماشی سانو ناموس رسالت دے پہرے تو روک نہیں سکتی سانو حضور دی عزت دے پہرے تو پیچھے نہیں ہٹا سکتی اور امیر محترم نے گل کی تھی کہ پہلی صف لے کے آخری صف تک تحریک دائر کے کار اسے چل دے اسے کھڑا ہو گیا اسی زرطر رسول اللہ واسطے رکھیا لیا کیونکہ یہی اقبال دے ترجمان قبلہ بابا جی نے سانو سکھایا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا کاؤسر و بابا شمشیر و سنا کاؤسر و بابا آج فرقوات سرزمین دے آج ایک چیز اعلان کرنا ہے کہ پاکستان ایدی سرزمین ویچنا لیا تو بیچانا آیا پاکستان دے اپنا امپارت تو لے گیا پاکستان دے ایرپورٹ تے موٹر وے گروی رکھنا لیا تو اس پاکستان کو بچانا ہے پاکستان نو جناب آیا لبرلزم دی طرف دھکیلن دی کوشش کرن والے تے 14 ارب گردوارے ملاون والے تے جناب 25 کروڑ روپیہ ہندوؤں دے شمشان گھاٹ چلا کے مسجداں دے اوتے جناب قتل لاون والے تو پاکستان نو بچانا آیا تے بابا جی فرماتے سن دنیا نو دسنا ہے پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا پاکستان حضور کی غلامی کی طرف جا رہا ہے اور دنیا نو دسنا ہے وہ وقت بالکل قریب ہے دنیا کھانا دیکھے گی کہ
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا حسن تاجدار ختم نبوت بس اتنی گل کس واسطے کوشش ہو رہی ہے صرف اس واسطے کہ پروز حشر جدو چلنا مشکل ہوئے جس ویلے ٹرنا مشکل ہوئے سورج سر سے اتے کھڑا ہوئے اس ویلے جدو حضور دے غلاماں تے جناب کامیاب لوگاں دی صف دے اندر قبلہ امیر المجاہدین جا رہے ہو تے میرے تواڈے جیسے لوگ بھی آواز دے کے جنہاں تو کوچل پتل ٹریا نہ جائے آواز در بابا جی تواڈی ایک آواز تے حضور دی ناموس واسطے اسی تر پئے اسی آکھیا گناہگار ضرور لیکن حضور تے غدار کوئی نہیں اج جا رہے ہو مالکاں دے پیچھے سانوں بھی لے چلو اسی جناب ساڈی آواز تے پیرا دین والے کہ خدا دے واسطے ایک بار آ جا میرے کریم آقا دی حدیث یاد آئی ہے کریم آقا نے فرمایا جدو جہنمیاں نو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا جنت کی جانب جا رہے ہوں گے اچانک جہنمیاں دی صف وچوں ایک نکل گیا جنتیاں دی صف وچوں ایک جناب اعلی فرد واقعے گا یا فلاں دن میں تہاڈی خدمت کیتی فلاں دن جناب اعلی میں تہاڈو وضو کرایا فلاں دن جناب میں کم آیا تے جناب اعلی جب یاد کراواں گے او تو اللہ دا پیارا آکھے گا مالک اج مہربانی فرمائے نور نال بھیج دیا کہ اللہ کریم اللہ بھرم رکھ دیا انہوں بھی جنت عطا کرے گا میں تساں اساں انشاءاللہ اس بھرم نال لپیٹ دا کم کرا گے کہ بابا جی بانے ہاتھ کڑیاں لگیا بانے چلایا تساں آکھیا سردارا نہیں چھڑیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آج سارے عمال دیو جا تو سانو کس طرف کی گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں آج مہربانی فرماؤ ساڑی مالکا کے سفارش فرما دیو خدا دے واسطے ایک وار آ جا ایک دور چلے تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا غماں دے بوجھ نے بحال کیتا غماں دے بوجھ نے بحال کیتا غماں دور کر غم خار آ جا ایک کر چلے تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا بس کم لوازہ کرو کہ انشاءاللہ ملتوی اپریل تک ہم قرآن اپنا وعدہ پورا کر گئے نہیں تو انشاءاللہ بھی اپریل پوری قوت رالا ایک کہتے اپنے دامن نکلنا من صف نبیاں من صف نبیاں من صف نبیاں من صف نبیاں اور گستاخ رسول کی ایک صلاح گستاخ رسول کی ایک صلاح تاجدار ختم نبوت بلا تاخیر ملت اسلامیہ دی آخری سنت جگر گوشہ امیر المجاہدین مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے موبائل کی لائٹیں چلا کر لبیک
لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبيك 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 الجهاد الجهاد انصب نبيا انصب نبيا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا رضوی تیرا نشان رضوی تیرا نشان رضوی تیرے جانشان رضوی تیرے جانشان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا
حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پائے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پائے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و احباب معزز سامعین محترم اسٹیج پہ جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان آپ نے جس ذوق اور شوق سے اور جس محبت اور عشق سے اور جس جذبے سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے میرا دل ذاتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں وآخر دعوانا الحمدللہ کہ بس ہمارے قائد نے جو ہمیں سبق پڑھایا الحمدللہ وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ موسم کی سختیاں ہوں کہ وہ انتظامیہ کی سختیاں ہوں وہ ملک کی دفاع میں یا کہیں بھی مصروف لوگوں کی سختیاں ہوں لیکن ہم ہر حال میں یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نام پر اپنی جانیں رکھی ہیں اپنی گردنیں رکھی ہیں کائنات کی کوئی چیز کائنات کا کوئی موسم کی خرابی ہمیں آپ سے وفا کرنے کے سے روک نہیں سکتی اور یہ بات تو اسی طرح ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع نے جب افریقہ فتح کر لیا تو آپ نے اپنا گھوڑا افریقہ کے آگے سمندر آ گیا زمین ختم ہو گئی تو اپنا گھوڑا ڈالا اور گھوڑے کی گردن تک جب پانی آیا تو آپ نے اس کی گردن باگے کھینچ کے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کہا کہ مولا تو گواہ رہنا کہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد تو آج ہم کہتے ہیں مولا تو گواہ رہنا کہ حد نگاہ ختم ہو گئی ہے عاشقوں کا جذبہ ختم نہیں ہوا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور حضور کی محبت کے وہ جام جو ہمارے قائد نے ہمیں پلائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا نشہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں کرنا یہ وہ نشہ ہے جس نے مرنے کے بعد بھی نہیں جانا اگر یہ نشہ مرنے کے بعد چلا جاتا تو بابا جی کے دنیا سے جانے کے بعد اور آج تک یہ نشہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے یہ باتیں آگے کیوں جاتی جا رہی ہیں جو پوزیشنیں تیسرے نمبر پر تھی وہ دوسرے نمبر پر کیوں آتی جا رہی ہیں سوال ہے یہ ہمارا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی محبت کا جام جو ایک مرتبہ اخلاص سے پلا دے یا پی لے پھر وہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترتا اور ہمارے قائد نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ یہ نشہ اترنا نہیں ہے بلکہ ہم سوئے حشر چلیں گے چاہے ابرار کے ساتھ یہی حضور کی محبت جو ہمارے دلوں میں ایسی محبت کو ہم نے سینوں میں رکھ کر تو قبر میں جواب دینا ہے کل حشر میں حضور کے ساتھ چلنا ہے اور اسی محبت کو سینوں میں جگمگاتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے اور کل ایک بات بڑی واضح ہوئی وہ بات بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار ہے وہ اس طرح کہ ہمارے کچھ کارکنان روڈ پر کھڑے ہو کر ایک تلوار اٹھا کر کہیں کہ من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ تو کہا جاتا ہے جی یہ بڑے شدت پسند ہیں یہ بڑے ہی سخت مزاج ہیں جناب یہ ان کا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا یہ جناب فلانی جماعت سے بھی آگے نکل جائیں گے میرا سوال ہے کہ کل جو بندوقیں اٹھا کر ایک ایک ووٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے کیا ہم ان سے بھی زیادہ شدت پسند ہیں جو کل بندوقیں اٹھا کر ایک دوسرے کی گاڑیوں پر فائرنگ کر رہے تھے
ان سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ وہ پرامن جماعت ہیں، ملک کی حکمران جماعت ہیں، اور ہم کسی چوک میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ من سب نبی جن فقتلوہ، تو ہم پر دہشت گردی کا جرم لگتا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اور اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ ہمارے بابا جی ہمیں پہلے بھی بتا کر گئے کہ پہلے ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہیں، لیکن بابا جی نے فیض آباد کے پل کے اوپر کا بیٹھ کر کہا تھا کہ ہاں اسی ٹھیکیدار ہیں، جو کرنا جے کرو۔ ہاں کہ ہن گل اتنے تک آ گئی جے ایک ووٹ پیچھے گنا نکل سکتی ہے نا، تے حضور دی عزت پیچھے سارا کچھ نکل سکتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ اگر حضور دی عزت دا مسئلہ بن جائے تو ساڈے کارکنان اپنے دودھ پیتے بچے بھی لے کے روڈ دے جا رہے ہیں۔ لہذا اسی ایک دفعہ پھر پیغام دیندے ہیں کہ اپنی آنکھاں کھولو، حضور دی عزت دے مسئلے نو سمجھو کہ کتنا نازک ہے کہ جڑا مسلماناں دے ایمان دا مسئلہ ہوئے اتھے مسلمان کوئی جذبے نال نعرہ لاوے تو تسی کہندے ہو جی یہ بڑی سخت ہے، اور استاداں نو کسی نے پوچھا سی بھئی اتنے سخت رویے نہ اقوام عالم سے چل لو گے، تو آج اسی سانو لوگ کہندے ہیں کہ آپ اتنے جذباتی کارکنان رکھتے ہوئے، اتنے جناب پرجوش کارکنان رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں چل لیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل چل لیں گے۔ یہ کون سے پرجوش ہے جو حضور کے نام کا نعرہ بلند کریں؟ یہ جوش ہے، اور جو ایک ووٹ کے لیے گنے نکال کر ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کریں سر عام اور کیمروں کی آنکھوں کے سامنے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ جناب ڈاکو نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور ختم نبوت کے نعرے کے بلند کرنے کے اوپر یہ ظلم سہنا ہے تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ سینے صرف ہار پہنانے کے لیے نہیں رکھے، حضور کی محبت پر قربان کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ اور یہ سینے صرف ہار پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ چہرے صرف پھول برسوانے کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم حضور کی محبت اور حضور کی ختم نبوت، ناموس رسالت، حضور کی محبت کے جام پیتے ہوئے انشاءاللہ اس پر ہر موقع پر پیرا دیں گے۔ اور یہ پیرا وہ پیرا ہے کہ اگر کوئی دے دے تو پھر مالک نوازتے کیا ہے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آ کے، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دے۔ حضور کی محبت میں کوئی آگے بڑھ کر بات کر دے۔ ایک موقع پر مدینہ پاک کی طرف کوئی لشکر آیا، آواز آئی تو صحابہ کرام چلے، حضور بھی چلے۔ حضرت قتادہ جو مسلمانوں کے پہلے گھڑ سوار ہے، حضور کی محبت میں اگر کوئی جوش سے آگے بڑھے تو اسے انعام ملا کرتا ہے، لیکن افسوس کہ جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اس ملک میں اگر کوئی حضور کی محبت میں جوش مارے تو اس کے اوپر پرچہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ لائن ہم نے درست کرنی ہے، حضور کے دین کو تخت پر لا کر یہ لائن ہم نے درست کرنی ہے کہ حضور کی محبت میں اگر کوئی چیز جوش مارے تو اسے دعائیں ملتی ہیں، اسے انعام و کرام ملتا ہے۔ حضرت قتادہ گھوڑے کو پیچھے کھینچ رہے ہیں، میرے آقا و مولا کے ساتھ جا رہے ہیں اور گھوڑے کی باگیں پیچھے کھینچ رہے ہیں، لیکن گھوڑا حضور کی محبت میں آگے جانے کو تیار ہے۔ گھوڑے کی باگیں کھینچی، گھوڑا آگے جانے کو تیار ہے۔ اتنے میں گھوڑے کے سینے میں آواز پیدا ہوئی زور لگانے کی، تو میرے آقا مولا نے حضرت قتادہ کی طرف دیکھ کر فرمایا قتادہ آگے بڑھو، اللہ کی فتح تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی لبیک کا کارکن جب آگے حضور کی محبت میں بڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے قائد کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں اور اس کے رب کی نصرت بھی اس کے ساتھ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ آپ حضور کی محبت میں حضور کی ختم نبوت کے پر پیرا دینے کے لیے تیار ہے نا؟ آپ کو جب بھی آواز آئے، وہ کوئی دن ہو، کوئی وقت ہو،
کیونکہ عشق ویسے بھی قید زمان و مکان اور مقام سے کیا بات! یہ بات نہ ہوتی تو ہمارے قائد کبھی بھی مال روڈ کے اوپر کسی بغیر کارکن کے چیئر پر پہلے نہ بیٹھے ہوتے. اس کا مطلب ہے عشق جب بلاتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تعداد ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے کہ میدان میں کون آتا ہے ہم اس کو آگے کرتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ کو بلایا جائے یا آپ کی کانوں میں آواز پڑ جائے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے آج میدان لگ گیا ہے، آپ نے سب سے پہلے قدم بڑھاتے ہوئے آگے تیرا اشارہ حاضر حاضر تیرا اشارہ. ہم سارے حضور کے جانثار ہیں. ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی بتایا ہے کہ بس حضور کی ختم نبوت کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اشارے سے بات آگے چلی گئی، اشارے سے بات آگے چلی گئی، اب تو عمل پر آ گئی. کیا بات ہے! دور میں اشارے ہوا کرتے تھے، اب عملاً کر کے دکھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور کی محبت اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت راسخ فرمائے. ہمیں حضور کی ختم نبوت کے ساتھ صحیح اپنی جان مال تن من دھن کے ساتھ حضور کی محبت پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آج حقیقتاً کوئی تقریر کے موڈ میں نہیں اور بالکل تھکاوٹ سے چور چور کافی ساری الیکشن کمپین اور لمبے سفر کر کے آئے ہوں، لیکن حاجی صاحب کی محبت ہمیں کھینچ رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی بابا جی کی چند باتیں کرنی ہے، بابا جی کا ختم چیلم ہے. میں نے کہا بابا جی وہ تربیت کر گئے ہیں، آپ بابا جی کے صرف نام رکھیں، لوگ آئیں گے اور لبیک کے نعرے لگا کر بھی واپس چلے جائیں گے تو سینہ بڑا کر کے جائیں گے کہ ہم اس بابے کی محفل میں گئے تھے، اس بابے کی یاد کی محفل میں گئے تھے جس بابے نے ہمیشہ حضور کے ساتھ وفا کی، جس نے ہمیشہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے. تو اب ہم اسی ماحول کے اندر اور اسی جذبے کے ساتھ اور اسی نام کیا ہے یہ جو فوگ ہے اس کے اندر ایک تاریخی نعرہ بلند کریں گے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد سب کو گھروں پر جانے کی اجازت ہوگی کہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سارے احباب درود و سلام کے بعد یہ ایوب میری حال تو ساتھ ہے، یہاں لنگر کا انتظام ہے. مولوی منیر دودھ والے آپ کا کہنا ہے حضور قبلہ امیر المجاہدین کے برائے سال ثواب پہ آنے والے سارے مہمان کوئی لنگر کے بغیر نہ جائے. درود و سلام کی اشعار کے بعد دعا اور دعا کے بعد حال کے اندر لنگر ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 لبیک. فتح باب نبوت بے بے حق درود. فتح باب نبوت بے بے حق درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام یا نبی. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ سلام
محبت کے پھول یہ سلامی آج جانا ہو سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الميزان. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني